अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और यकीनन रमज़ान का महीना आपका बहुत खूबसूरत गुजर रहा होगा, जिस तरह से हम सब लोग रमज़ान के इस बाबरकत महीने में रोज़े भी रख रहे हैं और बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि इबादत भी करें। और ये हम अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक वो महीना है जिसमें आप जितना भी अल्लाह के करीब जाना चाहें, जितनी इबादत करना चाहें, क्योंकि इबादत के जो मैं कहती हूँ कि जितने गुना आपको नॉर्मल डेज़ में उसका फ़ायदा और वो मिलता है, सवाब मिलता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम अपने लिए करते हैं। अगर कोई ये कहता है ना, ये मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ या मैं अल्लाह के लिए, आप यकीन करें बेशक कि ये फ़र्ज़ है और हम रब को सजदा कर रहे हैं, पर ये हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें अल्लाह से चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में सुकून, हम आखिरत के लिए बहुत कुछ चाह रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने लिए कर रहे होते हैं क्योंकि रब को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, हम मोहताज हैं अपने रब के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रब हमें दुनिया भी अच्छी हमारी कर दे और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। इस रमज़ान जो आपके आसपास लोग हैं उन पे भी थोड़ी सी नज़र डालें, जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी मदद आप कर सकते हो। अगर आप नहीं भी कर सकते और आपके जानने वाले कोई मदद कर सकते हैं तो आपकी बात से अगर कहते हैं ना वसीला बनना, अगर आप किसी से बात करके और उनकी मदद करवा सकते हैं तो ये सिलसिला भी ज़रूर रखें। कहीं ना कहीं अपना हिस्सा ज़रूर डालते रहें क्योंकि क्या पता किसी टाइम हमारी छोटी सी कोशिश किसी के लिए बहुत बड़ा एक काम कर देती है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें होती रहेंगी, रमज़ान के हवाले से भी होती रहेंगी। आज का जो हमारा शो है उस पर हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं मोहम्मद इखलाक अहमद, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। अच्छा बताइएगा, रमज़ान के महीने के हवाले से कुछ बातें करते हैं और फिर सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रमज़ान के महीने में एक तो ये हो जाता है कि हम लोगों का थोड़ा सा हो जाता है, वैसे तो हम मुसलमान हैं, हम पे नमाज भी फ़र्ज़ है और सारी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, पर वो नॉर्मल डेज़ में शायद उस हिसाब से नहीं होती जिस तरह रमज़ान में आप हर एक बच्चे को देखें, सबको देखें, अजान होती नहीं है कि सब मस्जिद की तरफ, एक बड़ा अच्छा सा एक समा बना हुआ था और दुआ है कि अल्लाह करे ये साल के 12 महीने रहे, इसी तरह हम लोग अजान होते ही नमाज के लिए जाएं। अच्छा बताइएगा, आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे जो रमज़ान में इस टाइम बहुत परेशान है? क्योंकि आपको पता है जिस तरह से महंगाई भी है, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के, जो शहर के हालात है, आप किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं? देखें, जो हमारा जो एनजीओ है, राइट, अगर मैं हाँ बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा हाँ जी, वो अपना एनजीओ है, वो उसका जो मिशन है ना, वो एग्जैक्टली यही है जो आपने अभी जी। अच्छा, आपका एनजीओ जो बात की है, जी एनजीओ का नाम क्या है आपका? अच्छा, हमारे एनजीओ का नाम है गियर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। क्या बात है। तो इसके अंदर दो पहलू हैं, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। माशाल्लाह, तो ये दो उसके अंदर जो अहम चीज़ें हैं, अहम चीज़ है। ठीक है, स्टार्ट कब लिया था, कितने अरसे पहले? ये 2009 में इसका आगाज़ हुआ था और उसमें एक वाक़या मुंसलिक है जो मैं ज़रूर बार बार उसकी याद दहानी खुद को भी करता हूँ हाँ। और लोगों को भी बताता हूँ। बिल्कुल। कि ईदी साहब के सेंटर में एक खातून जो है ना बच्चा छोड़ गई। अच्छा। ये जो आप नीट की बात कर रही थी ना, तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नीड जो होती है ना, कि कोई बच्चा छोड़ जाए और फिर उसको तलाश किया गया तो मिल गई वो, तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपने अपना बच्चा किस तरह से आपने जो ये न्यू बॉर्न बेबी से आपने अपने को डिस्टेंस करना पसंद किया। तो उन्होंने कहा घर में दूध नहीं है बच्ची के लिए, तो बच्चा बिलख रहा है, दूध नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि जब हम उसकी फीडिंग नहीं कर सकते तो ईदी साहब ज़रूर फीडिंग कर लेंगे। तो उसकी खैर बहुत सारे मुखैर हजरात खड़े हो गए और फिर हमारी भी जैसे डिस्कशन होती है, ड्राइंग रूम डिस्कशन, तो वो ड्राइंग रूम डिस्कशन हुई। तो कोई 4 दोस्त थे हम, तो आपस में डिस्कशन है कि माशरे का बड़ा अलमिया है और हमें मदद करनी चाहिए। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। बिल्कुल, हाँ, अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। तो हमने अपनी तनख्वाह में से 10-10 हज़ार रुपये जमा किया और जमा करने के बाद जो है ना हमने 4 मतलब वो स्टार्ट आपने अपनी तनख्वाहों से लिया? हाँ। अच्छा, ये भी एक पहलू है, इन्फ्लुएंस है कि कोई काम आपने अगर बड़ा काम भी करना है, 10 साल का टारगेट आप रखें, उसके लिए बहुत सारा सरमाया नहीं चाहिए होता है। हाँ। चाहे आप सोशल काम कर रहे हों या कोई और कमर्शियल बिजनेस कर रहे हों, तो उसमें कोई ये इस वाक़े से आपको ये पता चलता है। तो वो 4 खातून को हमने तलाश किया कोरंगी के एरिया में और तलाश करने के बाद उनको हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीद के दी
اور اس ماڈل میں یہ تھا, اس ماڈل میں ہمارے جو ماڈل ہیں اس میں یہ ہے کہ جی جو کہ ہم ڈونیشن سے لوگوں کی سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ 12, 14, 15 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ آپ ریٹرن کریں ایک پول میں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرض ہے, یہ قرض نہیں ہے, یہ قرض حسن ہے. قرض حسن اور قرض میں فرق ہوتا ہے. ہاں, تو وہ جناب آپ اس کو واپس کریں, اور واپس کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے کسی ساتھی کو لے آئیں, کسی محلے دار کو لے آئیں, ٹھیک ہے, اپنی کسی خالہ کو لے آئیں, اور ہم ان کی سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے انہی پیسوں سے. اچھا, ہاں, تو مطلب یہ کہ جی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ایک نیٹ ورک سوسائٹی میں کنورٹ ہو جائے, نیٹ ورک سوسائٹی, اس میں امیر غریب کا کوئی عنصر نہیں ہے. غریب بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, اور کنٹریبیوٹ جیسے وہ پیسے واپس کر رہا ہے تو اس کی کنٹریبیوشن ہو رہی ہے, جس سے اس کو پتا ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ کا حصہ بنے گا. تو الحمدللہ یہ آرگنائزیشن جو ہے رائٹ, اس کی ایک شکل بڑھتی چلی گئی. 2017 میں پھر ہمارے کچھ اور دوستوں نے اس کو جوائن کیا, اور ہم نے اس کو ایک ٹرسٹ کی شکل دے دی. اور ٹرسٹ کی شکل دینے کے بعد جو ہے اب ہمارے پاس تقریباً کوئی 70 کے قریب امپلائیز بھی ہیں اس میں کام کر رہے ہیں. اچھا, ہاں, ایک پوری آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر گئی ہے. تو یہ جو آپ کا جو سوال تھا نا کہ جو رمضان کے مہینے میں, تو وہ آپ ہماری جو یہ پوری ٹیم ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1000 لوگوں کو ہم ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور تلاش کرنے کے بعد جو ہے نا ان کی ہم سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا, تو دس از آور کور, یہ ہمارا کور ہے رائٹ. تو 1000 لوگوں کو, اور پھر جو لڑکے ہیں ہمارے, یہ ہم پرو ایکٹیولی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان امپلائڈ ہیں, جن کا روزگار نہیں ہے. ایسے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے نہیں, پر ہماری لیکن فلاحی ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, رائٹ, جو ہم انوالو ہوتے ہیں کہ لوگوں گھروں میں جائیں, ان کو تلاش کریں, ان کی خیریت معلوم کریں, ان سے پتہ کریں کہ آپ کس حال میں ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں کیا اسلام کا تو خیر یہ ٹینٹ ہے کہ جناب اگر آپ محلے میں اگر کوئی شخص بھوکا سو گیا تو اس کی بھی باز پوچھ جو ہوگی نا وہ ہوگی آپ سے, رائٹ. تو اس طرح کا ایک یہ پورا سمجھ لیں گے ایک آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر گئی ہے. ٹھیک, اچھا مجھے بتائیے گا یہ صرف کراچی تک محدود ہے یا یہ ہم نے ابھی کراچی سے ہم نے شروع کیا تھا, اور ابھی ہم نے انٹیریئر سندھ اینڈ پنجاب تو نہیں, بلوچستان میں بھی ہم نے اس کی شاخیں کھولی ہیں مختلف. انٹیریئر سندھ میں بھی تقریباً 2 مہینے سے ہم وہاں پہ بھی 8-10 ٹاؤن کے اندر جو ہم آپریٹ کر رہے ہیں. وہاں بھی پوزیشن جو غربت کا, جو سے کراچی کی سراؤنڈنگ میں جو غربت کا حال ہے, اسی طرح کے حالات جو ہیں انٹیریئر سندھ میں بھی ہیں. اور ویسے اس کو باٹم آف دا پیرامڈ کہتے ہیں, اور یہ دنیا کے ہر ممالک میں ایک اس طرح کا پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس پاپولیشن کو لک آفٹر کرنا جو ہے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے, معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آف کورس گورنمنٹ کین آلسو پلے اٹس رول, لیکن اگر لوگ خود اس میں انوالو ہو جائیں اور اس میں ایک رول اپنا پلے کریں تو بہت سارے معاشرے کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے یہ اتنے سالوں کے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا؟ ہاں دیکھیں, اس میں ایسا ہے, یہ بڑی اچھا آپ کا جو عنصر, میری کچھ آبزرویشنس ہیں اس میں کہ غریب آدمی کی مدد کرنا جو ہے نا بہت آسان کام ہے. یہ میری ایک خاص جو ہم کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل کام ہے, اس کو ہم کیا کریں. پہلے اس کی امپورٹنس ذرا آپ اس کو سمجھیں. کل میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا, یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکانومیز کی, تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انفارمل جو اکانومی ہے, انفارمل ایک ہوتی ہے فارمل اکانومی, ایک انفارمل اکانومی ہوتی ہے. تو یہ جو اسٹریٹ وینڈرز کی جو اکانومی جب ڈیولپ ہوتی ہے, یہ پورے دنیا میں آپ کو ملے گی, ہر جگہ ملے گی. ڈیولپ اکانومی بھی ملے گی اور ہماری طرح سے ڈیولپنگ اکانومیز بھی ملتی ہیں. اس کا پاکستان میں جو اسٹیمیٹڈ کنٹریبیوشن ٹو دا جی ڈی پی ہے وہ 35% ہے, اور کہتے ہیں کہ اس وقت پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ 20 ملین لوگوں کو روزگار کریٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام کروا کے. ہاں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ, جس کی ورتھ بنتی ہے تقریباً 40 بلین روپے. تو یہ ایک باقاعدہ ریسرچ کر کے پی آئی ڈی نے جو ہے نا ایک ریسرچ پیپر کے تھرو یہ شائع کیا. تو وہ کل اس میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا اس کو ریویو کر رہا تھا, تو میں نے کہا اس کی یہ امپورٹنس ہے اس کام کی جو ہم کر رہے ہیں, جو کنیکٹ کر رہے ہیں. ہم تو اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال رہے ہیں, مگر جو غریب آدمی کی مدد کرنی ہے نا وہ بہت آسان کام ہے. مثلا میں آپ کو جیسے اس پہ ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک 30,000 روپے اگر آپ کسی غریب آدمی کا ایک اگر فرض کر لیں کوئی چھوٹا سا اسٹریٹ وینڈر کا کوئی ویجیٹیبل کا کارٹ ہی لگوا دیں یا فروٹ کا کارٹ لگوا دیں, ٹھیک ہے, اس میں 10,000 روپے کا کارٹ آتا ہے, 20,000 روپے بچ گیا اس کے پاس. 20,000 روپے کی اگر وہ ٹرننگ اوور کرے
20,000 का सब्जी खरीद के लाया और 4 दफा बेच देता है वो, या 5 टाइम्स उसको रोल ओवर कर लेता है। तो अगर वो रोल ओवर कर लेता है 5 टाइम्स तो 1 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। अगर 15% भी उसको बच रहे हैं, उसको मुनाफा हो रहा है, जो कि बचता है ऐसे कामों में 15-20%, यू नो, इजी टारगेट, तो आप 15,000 रुपए वो कमा लेता है। ठीक है जी। और उस 15 का मतलब ये है कि वो जो 30,000 जो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है जो उसको दी गई है 30,000, उसकी जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा उसने कारोबार में लगवाया आपने, उसकी जो वापसी है वो सिर्फ 2 महीने, ओनली 2 मंथ्स, राइट। इसकी इतनी पावर है इस काम की, इतनी अहमियत है इस काम की, गरीब आदमी की मदद करना। तो अगर आप किसी बस कर लें, कोई भी शख्स, ठीक है जी, अगर वो 1 लाख रुपए की आमदनी है, 50-60 हज़ार रुपये की आमदनी है, अगर वो थोड़ी थोड़ी रकम बचा कर अगर किसी अपने मोहल्ले के किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता है, तो वो 30,000 रुपीज़, या चलें रमज़ान के महीने में लोग ज़कात निकालते हैं, तो उस ज़कात से भी आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें 2 मॉडल हैं। एक मॉडल तो ये है कि जो डोनेशन वाला मॉडल है, उस डोनेशन वाले मॉडल में आप पैसे से वापस ले भी सकते हैं, वापस लेके एक बड़े सदका जारिया का पूल बना सकते हैं, और पूल में फिर आप और लोगों की मदद कर सकते हैं। ज़कात में ये है कि जी आप वो पैसा वापस नहीं ले सकते, मगर उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आप किसी से मिलते हैं, पूछते हैं, अच्छा जी आपकी इन्वेस्टमेंट की गई थी, आपकी हेल्प की गई थी, तो वो हेल्प ये जो है ना किस लेवल पर है, और आपको कोई और मदद चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप एक मोहब्बत का पैगाम जो है ना उन लोगों के साथ में, और इन ग्रेटर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड आप क्रिएट करते हैं, जो इस्लाम यानी इस्लाम है। और यू नो रमज़ान के महीने में देखा जाए तो अगर हम इसको अडॉप्ट कर लें और फिर से छोड़े नहीं, क्योंकि हर काम के लिए ज़रूरी होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप दुनियावी काम करते हैं, उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर आपने एक दफ़ा फजर नमाज पढ़ने की आदत डाल ली है, सुबह उठ के आप मस्जिद में बच्चे भाग के जा रहे हैं, हाँ, भाग के बड़े शौक से जा रहे होते हैं, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है, रश लगा होता है मस्जिद में। तो वो बच्चे अगर इसी आदत को मस्जिद में भरी हुई हों, तो वो जो रूहानियत का एक मंजर हो, तो अल्लाह मियाँ जो है ना उसके से बड़े खुश होंगे, और फरिश्तों की महफिल में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और ये वाकई मतलब अभी जिस तरह से मैं रोज़ आ रही हूँ चैनल पे शो करने के लिए, फिर बाहर भी आउटडोर भी मेरा शो है जी, और मैं जिस तरह से खुद जाती हूँ ना, मैं लोगों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे टोपी पहन के अपने वालिद के साथ जा रहे हैं, वो एक जो जज्बा और एक वो सारी चीज़ें, तो मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप साल अपने बच्चों को इसी तरफ लेके आएँ, क्योंकि अगर इस तरफ आएंगे तो वो अपनी दुनिया भी संवार लेंगे, अपनी आखिरत भी संवार लेंगे, आपकी भी संवार देंगे। यानी कि सिर्फ अपनी ही नहीं, वो कहते हैं ना कि एक बच्चा अच्छा होगा तो वो नस्ल जो है ना उसको आगे लेके चलता है। तो ये वाली चीज़ें जो है, और फिर उसी के साथ साथ हम रमज़ान में ये जो एक जज्बा रखते हैं कि इफ्तार लोगों को करवाना और सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगा था कि अब इतनी महंगाई होगी, मेरे हाल से अब ये जो सड़कों पे इफ्तार करवाते हैं वो नहीं हो रही होंगी, पर उस दिन मैं इफ्तार से पहले जा रही थी तो मैंने देखा, मैंने कहा ये कराची वालों का एक जज्बा है, और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि जितनी भी महंगाई है पर कराची वालों की चीज़ें जो है ना ये ख़त्म नहीं होती। बहुत बड़ा दिल है। अच्छा, मुझे बताएं, आप ये जो अपना ये जो NGO चला रहे हैं, इस हवाले से ये बताइएगा कि अब कितने लोग, और आप उस टाइम तो चंद दोस्त जुड़ के आप लोगों ने एक सिलसिला अपनी सैलरी से शुरू किया, अब ये सिस्टम आप किस तरह से चला रहे हैं? क्योंकि ये सिस्टम जो है ये अब माशाल्लाह काफ़ी बढ़ चुका है, बड़ा हो गया है, और एक सिस्टम मतलब सिस्टम ड्रिवन हो गई है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल हो गई है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, और इसमें काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो हमारे ट्रस्टीज़ हैं कोई 6 के करीब, बिजनेसमैन हैं, और हमारे ज़्यादातर ट्रस्टीज़ जो हैं वो हमारे IBA के अलमनाई हैं, जो मैं खुद भी IBA का ग्रेजुएट हूँ पुराना 1981। अच्छा। हाँ जी, तो हमारे जो क्लास फेलोज़ हैं वो ज़्यादातर इसमें शामिल हैं। अच्छा, ठीक है जी, जो बैर के पाकिस्तान का बड़ा नाम भी हैं इनमें, जो कि बिजनेसमैन हैं, लाइक लॉ फर्म चलाते हैं। फिर हमारे कुछ दोस्त जो हैं मुल्क से बाहर रहते हैं, ठीक है जी, कॉर्पोरेट में थे, वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद अब हम सब एक जगह जमा होकर ये एक चैरिटी का काम, माशरी फलाह का काम करते हैं, माशी एंड माशरती फलाह का काम करते हैं, और अपना हिस्सा डालते हैं, हम ये नहीं कहते। और इसमें तकरीबन आपको तकरीबन 10, 12, 15 लोग जो हैं, जब हमने सेंटर खोले वेंचर सिंध में, वो अगर शामिल कर लें, समझ लें कोई 100 लोगों की स्ट्रेंथ है ये। सो इससे मिडिल काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन फीट, ठीक है जी। और इसमें हम तकरीबन कोई 1000 लोगों को, जैसा मैंने कहा, एक मॉडल तो इसका ये है। अच्छा, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, हम समझते हैं कि ये
समझ लें आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ऑफ दी पॉवर्टी एलिवेशन का जो प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। मतलब आप वो नहीं कर रहे ना, दस्तरखान लगवा के खाना नहीं खिला रहे, आप राशन घर जाने नहीं हम करते हैं, इसका भी मैं आपको मतलब इसका एक अलग इसका अलग शोबा है, वो भी नेकी का काम है, हम उस तरफ भी आएंगे। हम कहते हैं कि भाई किसी को मछली देने के बजाय उसको मछली पकड़ना सिखा देना, ये सबसे बड़ी चीज है और अच्छी चीज भी है। और इसको मतलब इसको प्रेफर हमने अपने लोगों को ये नहीं बताना कि आपने मांगना है, हमने अपने दोनों लोगों को ये बताना है कि आपने मेहनत करना है और बिल्कुल आप पैरों पर खड़े हो और खुद डोनर भी बने। बेशक इंशाल्लाह ऐसा भी है ना, वो डोनर जो पैसे वो वापस करते हैं तो वो एक्चुअली वो डोनेशन के पूल में आता है ना, और वो हम किसी और को देते हैं, तो वो हो गया ना, वो बंदा डोनर हो गया ना, तो वो डोनर हुआ ना वो, तो वो इसमें गरीब और अमीर की तफरीक नहीं है इस पूल में आने से, राइट। तो वो आके देता है, उसमें पैसे वापस करता है, तो वो पैसे कोई हमारा कोई प्राइवेट इनकम तो नहीं है ना, ये हमारी ये जो एनजीओ की प्राइवेट इनकम नहीं है। और जितने हमारे इसमें ट्रस्टीज हैं, वी ऑल वर्क अल्लाह ताला की रजा के लिए काम करते हैं। इसमें से कोई हमारी तनख्वाह या इस तरह की कोई चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा बहुत बिलीव है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मतलब ये रमज़ान है तो शायद मैं इसलिए ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली अपने मॉर्निंग शोज़ पे भी और दूसरे शोज़ पे भी और वैसे भी अगर बैठती हूँ तो मैं ये बात करती हूँ, ये सिर्फ रमज़ान में मैं नहीं कर रही। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जवानी से आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो जो चीज़ आप सोचते हैं वो आपको मिलती है। ये मैंने अपने ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, सिर्फ ये नहीं सोचते कि जितना भी है ये सब मेरा है। अगर आप सोचते हो ठीक है, अगर मेरे हिस्से से भी अगर मैं किसी को दे रहा हूँ और किसी का भला हो रहा है और किसी के चेहरे पे खुशी आ रही है, आप यकीन करें उसका उस टाइम सुकून एक अलग होता है। और फिर मेरा रब इतना देता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने रब का इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने अल्लाह से जितनी चीज़ें चाही सोची और जो नहीं भी सोची अल्लाह ने दे दी। और उसका मेन रीज़न क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं, सबसे पहले जब से होश संभाला है अपने बच्चों को भी समझाएं कि 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा मुनाफकत, गीबत, दूसरों के लिए मुश्किलात, दूसरों की टांग खींचना, किसी को तरक्की करते हुए देख के जलना, हसद करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। आप आसानी पैदा करें, अपने हिस्से में से भी लोगों को दें। आप फिर देखें कि अल्लाह आपके लिए तरक्की के, खुशियों के, हर चीज़ के दरवाजे किस तरह खोलता है। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब आपकी जानिब आती हूँ, अब और सिलसिले भी बताएं, क्योंकि ये तो आपने एक चीज़ पे मतलब थोड़ी सी बात की, मुझे लगता है कि जितना आप कर रहे हैं उतनी तो बात अब भी आपने की नहीं है, ठीक है, वो आपने नहीं की है। और आगे आप थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे देखने वालों को भी पता चले, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है और आज वो आपको देख रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मैं चाह रही हूँ कि आपके थ्रू पता चल जाए। अच्छा, उस पे आने से पहले ये जो अभी आपने ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू की थी, ठीक है, इस पे भी मेरा जो है ना, जैसे कहते हैं कि ना सिर्फ ईमान है और पूरी ज़िंदगी जो है ना इससे भरी हुई है, इन वाक़यात से, कि आप अगर अल्लाह को सुबह से लेकर फजर की नमाज आप मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो आपका सारा दिन जो है ना वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। एक तो ये है 100% स्ट्रीमलाइन हो जाता है, इसमें कोई दो ओपिनियन है ही नहीं, दो शक है ही नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप पूरी सिंसियरिटी के साथ जो है ना एक कॉज के लिए आप काम शुरू करें और रात में जो है ना उसकी बैलेंस शीट बना लें। आप बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट बनाएं, ज़हनी अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं, ज़हनी बना लें कि अच्छा इसमें मुझे क्या काम मैंने सही किया और क्या काम मैंने गलत किया। तो आपका रोज़ाना का दिन जो है ना वो अल्लाह मियाँ के दफ्तर में जो है ना क्लोज हो जाएगा, ये रोज़ाना क्लोज हो जाएगा। ये मैंने तकी उस्मानी साहब की एक वीडियो देखी थी, अच्छा। उसको मैंने बांध ली और अपने शागिर्दों को भी मैं ज़रूर बताता हूँ, भाई रोज़ाना 3 मिनट लगेंगे सोने से पहले क्लोजिंग कर लो कि आज मैंने गलत काम किया और आज मैंने सही काम किया। जो सही काम किया अल्लाह मियाँ से उसकी मांगो, दुआ मांगो कि अल्लाह मियाँ उसकी मज़ीद तौफीक देते हैं। और जो काम गलत किया अल्लाह से तौबा करो, उस दिन आपका खाता क्लोज हो गया।
ہاں جی. تو اللہ میاں کے ساتھ جو معاملات ہیں نا وہ بہت ہی آسان ہیں, بہت ہی آسان ہیں, بہت ہی سمپل ہیں. بس اللہ میاں سے ہر چیز اللہ میاں سے مانگو, اللہ میاں سے کہو, اللہ میاں سے باتیں کرو. تو اگر آپ اس طرح کا ایک کھاتا کلوزنگ کر لیں تو میرا یہ ایمان ہے اور میری زندگی کا مشاہدہ ہے اور ایکسپیرینس ہے کہ اللہ میاں مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں. ایسے ہی بالکل فرشتے بھیجتے ہیں. مطلب یہ جو این جی او کے کام میں نے قصد کیا کہ اگر میں 100 ملین تک پہنچ جاؤں, 100 ملین لوگوں کو بینیفیشریز کو کر دوں, تو اس سے جو ریٹرن آئے تقریباً 10 ملین اگر واپس آ جائے تو 300 لوگوں کی جو وداؤٹ اینی ڈونیشن 300 لوگوں کی خدمت ہر مہینے کی جا سکتی ہے. یہ ہم نے ایک قصد کی اور ہم نے یہ سوچا, اللہ میں دعا مانگی. آپ یقین کریں کہ یہ 5 سال کے اندر یہ پورا ہونے والا ہے ماشاءاللہ. جیسا another 2 months میں دیٹ ول بی اچیو. جو اللہ میاں کی مدد جو ہے نا, بس ہم یہ اللہ میاں سے مانگتے ہیں کہ آپ نے جو توفیق دی ہے نا نیک کام کرنے کی, ٹھیک ہے, بس اس کو جو ہے نا وہ توفیق آپ دیتے رہیں اللہ میاں, بس اس کو جو ہے نا توفیق کو پھر وہ نہ کریں. اور جس میں بھی جب مختلف پروجیکٹس ہمارے شروع ہوتے ہیں تو اس میں ہم ایک گول بناتے ہیں, ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں. آپ بلیو کریں ودن 2-3 months وہ گول پورا ہو جاتا ہے. ایک ہمارے میں ایک صاحب کو میں نے ٹارگیٹ کیا مطلب ان سے میری گفتگو ہوئی, پھر میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں ان کے گھر چلا گیا. تو یہ کراچی میں کتنے مخیر حضرات رہتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو میں ان کے پاس گھر سے میں نے کہا یہ 2 پروجیکٹ ہم انٹیریئر سندھ میں شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہم ایگرو بیس پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں ہاریز کی اور علماء کی لائف میں امپرومنٹ لانے کے لیے. ہاریز کی, ٹھیک ہے, جو ہاری ہیں, جو کسان ہیں. تو ان کو میں نے وہ پروجیکٹ کی کچھ ڈیٹیل بتائی. میں ان کا نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتا, بالکل لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ بلیو کریں گے انہوں نے صرف 3 منٹ لیے ہوں گے, صرف 3 منٹ, اور 3 منٹ کے اندر جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں 50 واٹ ایور جو یونٹس ہیں, 50 یونٹس فار دس اینڈ 50 یونٹس فار دس وچ از اے سبسٹینشیل اماؤنٹ, ٹھیک ہے. یہ میری طرف سے ڈال دیں. کیا بات ہے, آپ میری طرف سے ڈال دیں, اور جب اس کے ریزلٹ آئیں گے تو پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے اس پر. اچھا, دوبارہ بیٹھیں گے. تو مطلب نہ صرف اللہ کا بڑا کرم اور احسان اس ملک, شہر اور لوگوں کے اوپر ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بڑی وسعت رکھی ہوئی ہے. اور وہ جو کاز ڈریون کام کے لیے جو ہے نا وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں لوگ, اور اس سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اتنی اچھی آپ مجھے مطلب باتیں کر رہے ہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کو سننا, تو میں اس لیے کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ آپ کو سنوں. مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں اللہ سے پارٹنرشپ, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں. یہ پارٹنرشپ ہی تو ہے. ہاں, یہ تھوڑا اس پہ اگر ہم بات کریں. اب یہ اصل میں شو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے الفاظ میں بتائیں. اللہ سے جو ہے نا یہ پارٹنرشپ کر لیں آپ, ٹھیک ہے نا, کبھی آپ نقصان میں نہیں رہیں گے. تو وہ جو میں نے ابھی جو بات کی نا, آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ کہیں اللہ میاں میرا یہ کام کرا دیں. ہم تو اللہ میاں سے نا ہم شائی ہوتے ہیں, ہم نہیں بات کرتے. تو آپ اللہ میاں میرا مسئلہ حل کرا دیں, اللہ میاں میں یہ نیکی کا یہ کام کرنے جا رہا ہوں, یا اپنی فیملی کے لیے بھی کام کرنا جو ہے نا وہ بھی نیکی کے اولین زمرے میں آتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مسجد میں جا کے چندہ دینا, لیکن آپ اپنے خاندان کے لیے, اپنے اس کے لیے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ اللہ میاں سے جو ہے نا ایک پارٹنرشپ کر لیں, ایک معاہدہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں ایک اور آپ فلسفے سے میں بتا دوں, جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو بزنس اسکول میں اسٹوڈنٹس کو میں نے جا کے بتایا کہ دیکھو, اس سے میں ٹیسٹ کرنا چاہا کہ یہ جو ماڈل ہے کیا یہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک غریب آدمی کو ہم اس کی بہتری کے لیے کام کروائیں, اور وہ غریب آدمی ایک صدقہ جاریہ کے پول میں جو کچھ رقم ڈال دے, واپس ڈال دے. انہوں نے کہا سر امیر آدمی پاکستان میں پیسے تو واپس کرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو غریب آدمی کہاں سے واپس کرے گا. تو میں نے کہا دیکھو بھائی, ہم تو معاہدہ اللہ میاں سے کرنے جا رہے ہیں, جو آپ نے بھی بات کی, یہ معاہدہ جو ہے نا ہمارا اللہ میاں سے, ٹھیک ہے. ہم نے تو وہ دے کر جو ہے نا بری الزمہ ہو گئے, بس باقی جو ہے نا کام اللہ میاں کرنا ہے. تو اف یو ٹرسٹ گاڈ, یو نو, اللہ میاں سے آپ ان پہ ایمان لا کر جو ہے نا بس آپ ان کے ذمہ چھوڑ دیں, اور پلس جو کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے آپ کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ میاں کے کرنے کا ہے, بس ہم رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں, اپنے روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں, کھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں, اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ میں بھی آؤں گا اعلیٰ تعلیم کے اوپر. ٹھیک ہے, تو بھائی ہمارا کام نہیں ہے, دس از ناٹ اوور جاب, رائٹ. یہ کام تو اللہ میاں نے اپنے ذمے لی ہوئے. تو آپ اللہ میاں کے ذمے کا کام اگر آپ خود لیں گے
تو آپ مزید پریشان ہوں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اللہ میاں نے کہا آپ محنت کرو, آپ لگن کرو, آپ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے وہ آپ کا کام ہے, وہ آپ کا کام ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ بس آپ بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ میاں نے سب اوپر سے منا سلوا بیچنا ہے, تو بھیجا تھا لیکن اب ختم ہو گیا. اب وہ چیز اب وہ نہیں ہے. اچھا اب یہ ایجوکیشن پہ میں آتا ہوں, جو میں بات اس کو کنیکٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم سیلف امپلائمنٹ کا کام کر رہے ہیں کہ وچ از 35% آف دا GDP آف پاکستان اینڈ کنٹری لائک پاکستان, یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے. ٹھیک. لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن جو ہے نا اس فیملی کے جو بچے ہیں نا ان کی اعلیٰ تعلیم, بالکل ان کی اعلیٰ تعلیم ہے, کیونکہ جو پاورٹی ایلیویشن کا لانگ ٹرم سولوشن ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایسے ہی. تو وہ بچے اگر ہمارے اپنے بچوں کی طرح پڑھ کر IB میں پڑھ لیں, NED میں پڑھ لیں, ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے جی, ملک سے باہر چلے جائیں, ہاں, تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو غربت کے اندھیرے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل. تو گیئر کا جو دوسرا کور ماڈل ہے, جو ماڈل اس کا دوسری کور انٹرونشن ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے یہ ڈاکٹر باری صاحب کا جو ہاسپٹل ہے, ٹھیک ہے جی, انڈس نرسنگ اسکول میں تقریباً کوئی 75 بچے اسپانسرڈ بائی گیئر وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور انتہائی جیسے انڈر پریولیج ماں باپ کے بچے, میں کبھی ان سے جا کے ملاقات کرتا ہوں تو وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جی آپ نے ہمارے پر کیا کام کیا, آپ نے مطلب کیا کس مقام پہ. ہم نے کہا نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, اور بہت ہی شاندار بچے بچی ہیں. اور وہ شاید کراچی کے تو 10-15-20% ہوں گے, لیکن سب باقی پورے پاکستان سے آ کر وہاں پڑھتے ہیں. ایک دو دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, سچ اے نائس پرسن. تو ایک تو وہ ہو گیا. پھر ہمارے جو بچے ہیں جن کے ہم اسپانسرشپ کر رہے ہیں, تقریباً 200 بچے جو ہیں نا وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. ڈاؤ میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں بچے, پھر اس کے بعد کراچی میڈیکل کالج جو ہے اس میں پڑھ رہے ہیں بچے, ان کو ہم اسپانسرشپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب علی NED کے بچے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, تو پھر IBA کے بھی کچھ کوانٹٹی IBA کی بھی ہے, کیونکہ فیس بہت زیادہ ہے, بہت ایکسپینسو ہے. میں اسی طرف آنے والی تھی کہ یہ تو بہت ایکسپینسو ہے. اقرا کے بچے ہیں, CBM کے بچے ہیں. اس کے اندر ایک اور ماڈل آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ کو بڑا انٹرسٹ ہوگا اس میں, کہ ہم نے ایک کنسیو کیا ایک آئیڈیا کہ جو علماء کرام ہیں یہ 8 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. بڑی ریگرس تعلیم ہے, بہت ہی ریگرس, یعنی 2 تعلیم جو ہے نا مجھے بڑی ریگرس لگتی ہے, ایک میڈیکل اور دوسرا یہ علماء کرام کی تعلیم. تو لیکن اگر آپ ان کی ڈپلائمنٹ ان دی سوسائٹی دیکھیں, اکانومی میں دیکھیں, جبکہ ان سے ہم بہت کچھ ان کو ہم انگیج کر کے مطلب معاشرے میں بڑی بھلائیاں کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آئیڈیا آنے کے ساتھ جو ہے نا میں بہت سارے دینی مدارس میں اور مدرسوں میں گیا, اور جا کے میں نے لوگوں کو کنونس کی کہ آپ آئیں, ہم آپ کو MBA کی ایجوکیشن آپ کو دلوانا چاہتے ہیں. اچھا. ہاں, ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن. تو خیر لوگوں نے بعض لوگوں نے بہت ہی مطلب عجیب طریقے سے مجھے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم تو نہیں پڑھ سکتے سر, ہمیں تو نہ انگریزی آتی ہے نہ میتھس آتی ہے. لیکن آپ کو پتا ہوگا HEC جو ہے نا یہ جو 8 سال کی تعلیم ہے اس کو MA ان اسلامک اسٹڈیز ٹریٹ کرتا ہے, اس کی ایکویلنسی ہے اس کی. پھر ہم نے کوئی 30 علماء کرام کو نا ہم نے جمع کیا, اور کالج آف بزنس مینجمنٹ جو IOBM جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ ہم نے ان کی جو ہے پریپریٹری کلاسیں شروع کروائیں. ٹھیک ہے. 4 مہینے کی, اور ان کو ٹیسٹ میں بٹھایا. صحیح. میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں ٹیسٹ میں, باقی کیا ہوگا, فیل ہو جائیں کوئی بات نہیں, چلو لیٹس فیل بائی ٹرائنگ. لیٹس فیل بائی ٹرائنگ. تو اس میں سے الحمدللہ 15 علماء کرام کا ایڈمیشن ہو گیا. اوہ اچھا. اور 13 بھی پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. 13 پڑھ رہے ہیں, ان کو 1 سال 1.5 سال گزر گئے, مطلب 2 سیمسٹرز اور رہ چکے ہیں. تو جب یہ لوگ یہاں سے معاشرے نکلیں گے تو دیکھیں مطلب ہماری جو ان کی جو دینی جو پرورش ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کا انفلوئنس جو ہے نا ان ٹرمز آف آنیسٹی, سنسیئرٹی, کلچر ان کارپوریٹ کے اندر میں ڈیفینیٹلی بہت ہی اسٹرانگ ہوگی. یہ مختلف اسلامک بینکوں میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ جائیں گے, آلریڈی بھی کام کر رہے ہیں بہت سارے علماء کرام, اور پھر مختلف اداروں میں جہاں پر یہ ہوں گے, ٹھیک ہے جی, آج کل یہ PhD بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, MPhil کر رہے ہیں, PhD کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک انٹرونشن ہے جو کہ ہم سپر امپوز کر رہے ہیں سیلف امپلائمنٹ کے ماڈل پہ. اچھا, یہ تو ہو گیا ہائر ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اب ہمارے ایک ڈونر کے تعاون سے
ہم نے سیکنڈری ایجوکیشن کے بچوں کو نا پک کرنا شروع کیا ہے. اچھا. ہاں 8ویں 9ویں 10ویں ٹھیک ہے. تو یہاں کچھ اسکول ہیں جو کہ یہ باٹم آف دا پیرامڈ کے بچوں کو یہ تقریباً فری پڑھائی کرتے ہیں, تھوڑی بہت رقم لیتے ہیں. TCF ماڈل جیسے TCF کا ماڈل ہے سملر ٹو TCF ماڈل ہے ان کا ٹھیک ہے. تو یہ ایک ادارہ ہے, ابھی میں آج صبح ان کی پرنسپل سے میری میٹنگ تھی الفرقان کے نام سے, وہاں تو ہمارے کوئی مختلف اسکولوں میں کوئی 550 بچے جو ہے نا وہ ان سے اسپانسرڈ بائی اس گیئر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور اس میں جو ہے کہ میں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, وہ میری بیٹی اس کو ہیڈ کرتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور پھر IBA کے اور بھی بچے جن کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے, IBA کے اقرا کے ایک ٹیم ہے, اور ہم ان بچوں کی کاؤنسلنگ پہ کام کریں گے. ان کا جو انر سیلف ہے, ایک تو ہو گیا فنکشنلی آپ پڑھاتے ہیں ہسٹری ارتھمیٹک فلان کا ٹھیک ہے, وہ ایک پارٹ ہے, ہم نے کچھ اوور ایمفسائز کر دیا ہے اس پارٹ کو جی ٹھیک ہے. اور ہم یہ نہیں سکھاتے کہ اچھا انسان بننا کیسے اندر کا جو انسان ہے آپ کا, اس کو کتنی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اس کا سولوشن میں بھی بہت ہی آسان سا انٹرونشن ہے کہ اس سے کوئی محبت سے کوئی 2 گھڑی گفتگو کر لے تو وہ اس انٹرونشن سے اس کا وہ بندے کے اندر ایک موٹیویشن آ جاتی ہے. تو وہ جو کہ انڈر پریولیج سوسائٹی کے جو بچے ہوتے ہیں رائٹ, ان کے اندر بھی یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ہم نے ایک ابھی ٹیم بنا کر ایک پوری انٹرونشن بنائی ہے, اس کی پوری اس کی جو کورس مٹیریل بنایا ہے, سلیبس بنایا ہے, اور اس سلسلے میں آج ہماری میٹنگ تھی اس کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک منتھلی بنیاد پر اور ان بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بھی ہم کام کریں گے. اچھا. کہ تربیت جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور ایک دفعہ یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے. آج جب میں وہاں گیا کلاس میں تو میں نے کہا جب میں بزنس اسکول میں اپنی لیکچر شروع کرنے لگتا ہوں, جب سیمسٹر شروع ہوتا ہے, یہ جو آپ کی بات کا میں ایک اور ایکسپلینیشن دے رہا ہوں, تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی نماز کون کون پڑھتا ہے یونیورسٹی میں ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں جا کے اقرا میں بہت کرتا تھا یہ ٹھیک ہے. تو وہ میں پوچھتا, آپ کو جواب کیا ملتا؟ ہاں یہی بتا رہا ہوں. تو اس میں سے جو ہے نا 25% اسٹوڈنٹ پرٹیکولرلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہیں جی سر, ہاتھ اٹھاتی ہوں کہ ہم پڑھتے ہیں نماز ٹھیک ہے. اچھا ہم انہیں جب یہ نہیں کہتے کہ اچھا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, پڑھنا چاہیے, اچھا یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں بھائی اچھا بھائی نماز پڑھنا چاہیے, تو سب بچے کہتے ہیں یس سر نماز بالکل پڑھنا چاہیے. اللہ میاں نے 70 دفعہ اس کی ریکال دی ہے. ٹیچر ایک دفعہ کہتا ہے تو آپ سب سدھر جاتے ہو, آپ کام کو میٹیکولسلی کرنا شروع کر دیتے ہو. تو پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں اچھا پھر ہم جو ہے نا سیمسٹر کے مڈل میں ایک انوینٹری لیں گے ٹھیک ہے, کہ آپ بس نماز پڑھنا شروع کر دیں, آپ خود سے شروع کریں, خود سے باتیں کریں, پھر اللہ میاں سے باتیں کریں, اور پھر سیمسٹر کے اینڈ میں ہم ایک انوینٹری لیں گے. آپ یقین کریں کہ 95% سے بھی زیادہ بچے سیمسٹر اینڈ پہ جب وہ ہاتھ اٹھتا ہے تو نماز وہ یوں والا ہاتھ اٹھتا ہے. یہ میں آج جب کاؤنسلنگ پہ گیا تو پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ جی آپ بچوں سے گفتگو کر لیں. میں نے کہا ہاں میں اس وجہ سے بھی آپ آئے ہیں تو آپ بچوں سے گفتگو کر لیں. تو میں نے بچوں سے یہی کہا کہ بھائی نماز کون کون پڑھتا ہے, اچھا انسان بننا ہے پہلے, تعلیم سے زیادہ تو اچھا انسان بننا ہے 8ویں 9ویں کے سے پہلے. تو میں نے کہا اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے. تو چھوٹے بچے ہیں 8ویں جماعت کے 9ویں جماعت کے. میں نے کہا دیکھو اچھا انسان بننے کے لیے کم از کم 3 نقطہ جو ہے نا کاغذ پہ لکھو 3 1 2 3 ہاں جی, آپ اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک نقطہ جو ہے میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہا ہوں, اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے نماز پڑھنا, اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے بالکل ٹھیک ہے, اللہ میاں سے آپ نے کنیکٹ ہونا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا اب پھر بچوں کو ہم نے یہ ٹاسک دے دیا. میں نے پھر ٹیچر سے کہا کہ آپ بچوں سے یہ 3 پوائنٹ جو ہے نا ان سے لکھوائیں, اور پورے سال میں کچھ نہیں تو 4 یا 5 دفعہ جو ہے نا بس اس کی ایک انوینٹری لے لیں. آپ دیکھیں گے یو ول سی اے ڈراسٹک چینج ان دی اپروچ آف دی اسٹوڈنٹس. آپ دیکھیں بچوں میں, یہ ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ان کو جیسے سفید کاغذ ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتے ہیں. ہاں بس اب اس کو آپ بس اس میں جو آپ لکھ دیں گے نا سفید کاغذ پر, بس وہ لکھنا شروع ہو جائیں گے. میں یہی تو بات کہتی ہوں کہ اس دن بھی کہیں بات ہوئی تھی تو میں یہ کہی تھی کہ والدین کو مطلب ماں کو بھی اور باپ کو بھی گھر کا ماحول اور یہ ساری چیزیں اس طرح رکھنی چاہیے کہ باہر آپ کچھ بھی ہیں, باہر اگر آپ کام کے حوالے سے کچھ بھی ہیں, پر جب گھر جا رہے ہیں نماز کے ٹائم پہ ماں بھی نماز پڑھے, باپ بھی نماز کے لیے جائے. آپ دیکھیے گا کہ بچے جب دیکھ رہے ہوں گے نا کہ اچھا ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہے, میری ماں نماز پڑھ رہی ہے, اب آپ میرا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا, تو آپ یقین کریں وہیں سے وہ چیزیں پک کرنا شروع ہے. تربیت دیکھیں استاد تربیت بعد میں کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ماں کی گود سے تربیت شروع ہوتی ہے. جب وہ ماں کی گود میں آتا ہے اس کے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ والدین پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تربیت ایسی لے کے چلیں تاکہ استاد کو بھی آسانی ہو. ایسے ہی ہے.
ایک اور پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں, دیکھیں وہ بہت زبردست پروجیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی 25 ملین بچے جو ہیں نا آؤٹ آف اسکول ہیں. بالکل. اور یہ ایک ریسرچ ہے, تو وہ ریسرچ سے, یہ ہم سے پاکستان کی ریسرچ نہیں ہے, گلوبل ریسرچ ہے ہماری جیسی ڈیولپنگ کنٹریز کی. وہ کہتے ہیں اس کی جو مین ریزن ہے نا کہ بچے اسکول نہیں جاتے, وہ ہے اسکول ریڈینس, لیک آف اسکول ریڈینس فار دیز چلڈرن. اسکول ریڈینس کا آسان زبان میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ مڈل انکم گروپ گھرانوں میں تو وہ جو ماں ہوتی ہے نا, جو ابھی آپ نے گفتگو کی, وہ بچے کو نا تیار کرتی ہے اسکول لے جانے کے لیے. مثلا آج کل میرا پوتا جو ہے نا وہ اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول لے جائے, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے بھائی میں ذوحان تم نے اسکول جانا ہے, اسکول جاؤ گے؟ ذوحان نو, اسکول نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ماں اس کو بتاتی ہے, ماں اس کو اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہے, اس بچے کی 3 سال کے بچے کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. تو پھر وہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ہاں ذوحان نے اسکول جانا ہے, ماما کے ساتھ جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو تربیت ہے, جو ماں پھر اس کو چھوٹی موٹی تعلیم, کلمہ, بیسک ساری چیزیں گھر میں بتاتی, اور اس کے بعد پھر اس کو جا کے ایڈمیشن کراتی ہے. اور ایڈمیشن جب کراتی ہے تو کم از کم 3 دن 4 دن اسکول والے بھی اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے وہاں بیٹھتی ہے. تو پھر بچہ کمفرٹیبل ہو کے ٹیچر کے ساتھ الائن ہو کے, اس کو اسکول ریڈینس کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جیسے ہمارا یہ والا جو کمیونٹی ہے, انڈر پریولیج کمیونٹی ہے, جس میں ڈرائیور ہو گئے, ماسی ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کے جو عزت دار, یہ بھی عزت دار رکھا, مگر ان کا فوکس جو ہے نا بچوں کی ایجوکیشن کی طرف نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ایک خود سے ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ اگر ہم ان کے بچوں کو ہم پک کریں, اور کوئی اسکول ہم نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ وہ ہمارا کور نہیں ہے, لیکن ہم اسی علاقے کے کسی خاتون کو جو میٹرک پاس ہیں, انٹر پاس ہیں, ہم تھوڑی سی مونٹیسری کی ٹریننگ دے دیں ان کو, ٹریننگ دے دیں مونٹیسری ایجوکیشن کی, ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی. اور پھر ان کو کہیں کہ ایک کمرے میں آپ بچوں کو 20 بچوں کو 2 گھنٹے پڑھائیں, بیسک پڑھائیں بچوں کو ہلا گلا کرتے ہوئے وتھ فن, اور پھر 20 بچوں کو مزید پڑھائیں. اور اصل کام ہوگا کہ اس علاقے سے, محلے سے ایسے بچوں کو پک کرنا جن کے ماں باپ کی توجہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں. ہم نے اس کا ایک ٹیسٹ رن کیا کورنگی کے علاقے میں. اچھا. ہاں, اس میں کوئی 3 ٹیچر ہم نے اپوائنٹ کیا. تو ہم نے کہا پہلے اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو بڑے پیمانے پر اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو 3 ٹیچر کے پاس تقریباً 40 into 3 120 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرتے رہے اس طرح سے ایکٹیویٹی بیس سسٹم کے تحت, اور تقریباً 8-10 مہینے جو ہے ان کی ایجوکیشن چلتی رہی. اور چلنے کے بعد جو ہے وہاں پر قریب میں ٹی سی ایف اسکول تھے, ٹی سی ایف اینڈ اے سی ایف اسکول تھے, تو ان کے پرنسپل سے بھی ہم کنیکٹڈ رہے, اور ان سے ہم پتہ کرتے رہے کہ ان بچوں کو آپ جب تعلیم کے لیے ایڈمیشن لیں گے اپنے اسکول میں تو اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو وہ جو ٹیچر ان کو اپنے گھر میں پڑھا رہی تھیں اس ریکوائرمنٹ کے اوپر بھی بچوں کی ٹریننگ کر رہی تھیں, ان کو پڑھا رہی تھیں. تو اسکول ریڈینس کا جو ماں کی ذمہ داری ہے, جو ماں فلفل نہیں کر رہی ہے, وہ گیئر نے کرنا شروع کر دیا. 3 الحمدللہ وہ 120 بچے جو ہے نا ان کے ماں باپ کی نگرانی میں پھر ان کا ہم ایڈمیشن کراتے ہیں تاکہ ان کی اونرشپ آ جائے. اس کے بعد ہم تو نہیں ہوں گے, اس کی اونرشپ آ جائے. تو اس میں سے زیادہ تر بچے جو ہے نا ٹی سی ایف میں پڑھ رہے ہیں اور تھوڑے سے بچے ایس سی ایف میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصل میں ہمارے شو کا ٹائم جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ حالانکہ ابھی بہت سارے سوال تھے, آپ سے بھی بہت ساری چیزیں پوچھنی تھی, پر کیا کریں یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ روک دیتا ہے انسان کو. بہت بہت شکریہ, دوبارہ کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات. تھینک یو. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیں, پسند کرتے رہیں. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.